نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نفل روزے کا بیان۔ نفل روزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل روزہ رکھنا شروع کرتے تو ہم کہتے کہ آپ اب روزہ رکھنا ختم نہیں کریں گے، اور جب روزے نہ رکھتے تھے تو ہم کہتے کہ اب آپ کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے میں پورے ماہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ کو شعبان کے علاوہ اور کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی آپ شعبان کے مہینے میں جتنے زیادہ روزے رکھتے اتنے اور کسی مہینے کے علاوہ رمضان کے روزے کے علاوہ نہیں رکھتے تھے۔ ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے پورے ماہ روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی ماہ شعبان میں چند دن چھوڑ کر بقیہ دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ رواہ بخاری و مسلم، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حدیث کے ابتدائی جملوں کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نفل روزے نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ کبھی تو مسلسل کافی عرصے تک روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کی اس کثرت اور تسلسل کو دیکھ کر لوگ گمان کرنے لگتے تھے کہ اب روزے کا یہ سلسلہ شاید آپ کبھی ختم نہیں کریں گے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ مسلسل کافی عرصے تک روزہ رکھتے ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ لوگ سوچتے کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نفل روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ شعبان کے پورے ماہ سے مراد یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ بعض حضرات کے نزدیک مراد یہ ہے کہ آپ ایک سال تو شعبان کے پورے ماہ اور دوسرے سال شعبان کے اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے، مگر احادیث سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ 15 شعبان کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرما دیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرو، اپنے جسم کو رمضان کے لیے تیار کرو، اور 15 شعبان سے پہلے کثرت سے روزے رکھتے ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے مہینہ روزہ رکھتے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، میں نہیں جانتی کہ آپ نے کبھی کسی مہینے میں پورے ماہ روزے رکھے ہوں علاوہ رمضان کے، اور میں ایسا مہینہ بھی نہیں جانتی اور میں ایسا کوئی مہینہ بھی نہیں جانتی جس میں آپ نے بالکل روزے نہ رکھے ہوں۔ آپ ہر مہینے کچھ دن روزے سے رہا کرتے تھے، اور یہی آپ کا معمول تھا یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی مخصوص نے نفل روزے کے لیے کوئی دن مخصوص نہیں کیا ہوا تھا، جب دل کیا روزے رکھ لیے، جب دل کیا روزے چھوڑ دیے، ٹھیک ہے، اور یہ ہماری تربیت کے لیے وہ کرتے تھے ایسا عمل۔ نفل روزے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ آپ کس طرح روزے رکھتے تھے۔ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر غصے کے آثار ظاہر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو اس وقت مجلس میں حاضر تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے کی کیفیت دیکھی تو فوراً بول اٹھے کہ ہم راضی ہوئے اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ جملہ بار بار کہتے رہے یہاں تک کہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو ہمیشہ روزے رکھے؟ آپ نے فرمایا، اس نے نہ روزہ رکھا اور نہ وہ بغیر روزے کے رہا۔ یہاں فرمایا نہ روزہ رکھا اور نہ بغیر روزے رہا۔ اس موقع پر راوی کو شک ہے، آپ نے لا ساما والا افطرا فرمایا یا لم یصوم ولا یفطر۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو 2 دن تو روزے سے رہے اور 1 دن بغیر روزے رہے؟ آپ نے فرمایا، کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو 1 دن روزہ رکھے اور 1 دن روزہ نہ رکھے؟ فرمایا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اچھا، اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو 1 دن تو روزہ رکھے اور 2 دن بغیر روزہ رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسے پسند کرتا ہوں کہ مجھے اتنی طاقت میسر آ جائے۔
اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اور ہر مہینے کے 3 روزے ہمیشہ کے روزے کے برابر ہیں، یعنی اس کا ثواب ہمیشہ روزہ رکھنے کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ اور غیر حج کی حالت میں عرفہ کا روزہ تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ اس روزے کی وجہ سے اس کے پہلے سال کے گناہ دور کر دے گا اور اس کے بعد والے سال کے گناہ بھی دور کر دے گا، یعنی یا تو اللہ تعالیٰ آئندہ سال گناہوں سے محفوظ رکھے گا، یا یہ کہ اگر گناہ سرزد ہو گئے تو معاف کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں بھی مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ اس روزے کی بنا پر 1 سال پہلے کے گناہ دور کر دے گا۔ رواہ مسلم، یہ مسلم کی روایت ہے۔ سائل کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بارے میں سوال کرتا کہ میں نفل روزہ رکھوں اور کب رکھوں اور کب تک رکھوں، اور یہاں کب رکھوں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوال و قوائف کے مطابق اسے کوئی جواب دیتے، مگر وہ اپنے بارے میں پوچھنے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ بیٹھا، جو ظاہر ہے کہ آداب نبوت کے نہ صرف خلاف تھا بلکہ یہ ایک حد تک گستاخی بھی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ یہ ادب کو ہر چیز میں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، ہر چیز میں سوال کرتے وقت کسی کی شان کی، اگلے بندے کی ہمیں مرتبے کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ کس مرتبے پہ ہے اور ہمیں اس سے کس طرح کا سوال کرنا چاہیے۔ یا پھر یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوال و عقائد بالکل دوسری نوعیت کے تھے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے سے دگنی طاقت رکھتے تھے، انہیں ہم سے دگنا بخار چڑھتا تھا اور وہ ہم سے زیادہ دیر تک بھوکے رہ سکتے تھے، وہ برداشت کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خاص قوت عطا فرمائی تھی، ان کے ساتھ کچھ خاص معاملات تھے۔ ہمارے ساتھ وہ معاملات نہیں ہیں کہ ہم اپنا مقابلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہستی سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپ کی عبادت میں کثرت و قلت کے ساتھ کچھ راز بھی تھے اور کچھ مصلحت بھی تھی، اور ظاہر ہے یہ راز اور جو مصلحت ہے ہر شخص کے افعال و عبادت میں نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے، کیونکہ آپ مسلمانوں کے مسائل اور مصالح، ازواج محترمات کے حقوق کی ادائیگی اور باہر سے آنے والے مہمانوں کی خاطر دارات اور اس کی دیکھ بھال میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ایسی صورت میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ نفل روزے کثرت سے رکھتے۔ جو شخص ہمیشہ روزہ رکھے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سائل اور در حقیقت یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہ رہا تھا، مگر کیونکہ اس نے اسلوب غلط اختیار کیا تھا، اس کا طریقہ غلط تھا، اس لیے اس سوال کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس انداز سے نہایت ہی ادب و عاجزی کے ساتھ پوچھا، جو شخص ہمیشہ نفل روزہ رکھتا ہے اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ آیا وہ شخص اپنے عمل کی وجہ سے شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب میں آپ نے جو جملہ لا صام ولا افطر ارشاد فرمایا، اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ جملہ یا تو اس شخص کے لیے بطور تنبیہ ہے، یا پھر یہ کہ اس شخص کے حال کی خبر ہے کہ نہ تو اس شخص نے روزہ رکھا اور نہ، کیونکہ اس طرح روزہ رکھنا شریعت کے حکم کے مطابق نہیں ہے، اور نہ ہی وہ بغیر روزہ رہا کیونکہ کھانا پینا اور تمام چیزیں تو اس نے ترک کر دی تھیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ اور امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ارشاد اس شخص کے حق میں ہے جو ممنوع روزے بھی رکھیں، یعنی تمام سال روزے رکھے، حتیٰ کہ عیدین اور ایام تشریق میں بھی روزہ رکھنا نہ چھوڑے، کیونکہ عید کے دنوں میں اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ پیر کے دن روزے کی فضیلت۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر کتاب کا نزول ہوا۔ سوال کا مقصد یا تو پیر کے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کا سبب معلوم کرنا تھا، یا یہ مقصد تھا کہ پیر کے روز روزہ رکھنا مستحب کیوں ہے۔ بہرحال پیر کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت، اس کا سبب یہ ہے کہ کیونکہ اس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اسی دن دین فطرت دنیا میں نازل ہونا شروع ہوا، اور اسی طرح دنیا والوں کو ایک عظیم نعمت حاصل ہوئی، اس لیے اس کے شکرانے کے طور پہ پیر کے دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ ہر مہینے کے 3 دن کے روزے۔ حضرت معاذہ عطویہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 دن نفل روزہ رکھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ معاذہ کہتی ہیں پھر میں نے ان سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے کون سے دنوں میں روزہ رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا آپ مہینے کے کسی خاص دن روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، یعنی جس دن چاہتے روزہ رکھ لیتے، کوئی خاص دن متعین نہیں تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر مہینے میں کسی بھی تاریخ کو 3 روزے رکھ لینا کافی ہے، اس دن چاہے روزہ رکھ لیا جائے۔ 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کی قید نہیں ہے۔
مگر اکثر حدیث اور آثار میں کیونکہ یہ 3 تاریخیں مذکور ہیں، اس لیے ان 3 تاریخوں میں روزہ رکھنا افضل ہوگا۔ ہر مہینے کے 3 روزہ رکھنے کی اور بھی کئی صورتیں منقول ہیں جو آگے مذکور ہیں، یہ میں اگلے بیان میں آپ کو ذکر کروں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان 3 دنوں میں روزہ رکھتے ہوتے تھے، مگر ان 3 چیزوں کو ہم نے قید نہیں کرنا۔ آگے میں آپ کو ایک اور حدیث بتاؤں گی جس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے مشابہت ہوتی ہے دوسرے مذاہب کی۔ عیسائیوں نے ہفتے والا دن مقرر کیا، یہودیوں نے اتوار والا دن مقرر کیا، وہ اتوار والے دن ہی جاتے ہیں اپنی عبادت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ایک کوئی دن مخصوص کر لینا اس سے دوسرے مذاہب کی تشبیہ ہو جاتی ہے۔ سوری، میں غلطی ہوگی، عیسائیوں نے اتوار کے دن کو مخصوص کیا تھا اور یہودیوں نے ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کیا تھا، کیونکہ مجھے یاد ہے عیسائی جو ہیں وہ چرچ جاتے ہیں سنڈے کو، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے منع کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں جمعے کے دن کے روزے کی کیا ہے اہمیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے کوئی شخص جمعے کے دن روزہ نہ رکھے، ہاں اس طرح رکھ سکتا ہے کہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھ لے، یعنی جمعرات کا یا پیر کا ملا کے رکھ لے، خالص جمعے کا نہیں رکھنا۔ یہ کیوں نہیں رکھنا، اس کی وجہ بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گی۔ مطلب یہ ہے کہ صرف جمعے کے دن روزہ نہ رکھے بلکہ جمعے کے روزے کے ساتھ جمعرات یا ہفتے کے دن کے بھی روزہ رکھ لے۔ اگر ان دونوں دنوں یعنی جمعہ ہفتہ اتوار کے دن اس کے 3 دن روزہ رکھ لیا تو یہ بہتر ہوگا۔ حدیث میں صرف جمعے کے روز روزہ رکھنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام دنوں میں صرف جمعے کی رات کو عبادت خداوندی کے لیے مخصوص نہ کرو، اس طرح تمام دنوں کو صرف جمعے کے دن روزہ رکھنے کے لیے مخصوص نہ کرو۔ ہاں اگر تم میں سے کسی کے روزہ کے درمیان جو پہلے سے چلا آتا رہا ہو جمعہ پڑ جائے تو پھر جمعے کے دن روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ایک روٹین سے بندہ رکھ رہا ہے کہ میں نے 9ویں 10ویں 11ویں کو روزہ رکھنا ہے اور اس دن جمعہ آ رہا ہے، یا میں نے 11 12 13 یا 13 14 15 کو روزہ رکھنا ہے اور اس دن جمعہ آ رہا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، مگر خاص مخصوص نہیں کرنا اپنے جمعے کے دن کہ جمعے کا دن بہت فضیلت والا ہے تو ہم نے جمعے کو روزہ رکھنا ہے۔ پیر کے دن روزہ رکھنا جائز ہے، اکیلا پیر کے دن، کیونکہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت یہود نے ہفتے کے دن عبادت کو مخصوص کر لیا تھا، ٹھیک ہے، اب آپ کو یہ ریزن بتا رہے ہیں کیوں منع کیا جمعے کو، کہ یہود نے ہفتے کے دن عبادت کو مخصوص کر لیا اور وہ صرف اسی دن کی بے انتہا تعظیم کرتے تھے، باقی دن کی تعظیم نہیں کرتے تھے۔ ہمارے لیے تو ہر دن ہر گھڑی ہر لمحے کی تعظیم کرنا لازمی ہے۔ اور اسی طرح عیسائیوں نے اتوار کے دن عبادت کو مخصوص کر لیا تھا، وہ صرف اسی دن کی بے انتہا تعظیم کرتے تھے اور اسی دن عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس غلط طریقے سے روک دیا کہ تم ان دونوں فرقوں کی طرح نہ ہو جاؤ، جمعے کی شب اور جمعے کے دن کو تعظیم و تکریم اور عبادت کے لیے مخصوص نہ کرو۔ آج بھی کچھ لوگ جمعرات کی رات کو عبادت کو افضل سمجھتے ہیں، ساری راتیں ایک جیسی، سارے دن ایک جیسے، ٹھیک ہے، اس حدیث سے ثابت ہو گیا، تاکہ اس معاملے میں ان دونوں فرقوں کی مشابہت نہ ہو۔ ہاں شریعت نے جمعے کے دن جو اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے وہ تو برحق ہے، اور اس دن کی اتنی ہی اہمیت اور عظمت پیش نظر رہنی چاہیے، چاہے اس میں کسی فرقے کی مشابہت کیوں نہ ہو، مگر اپنی طرف سے اس کی تعظیم و تخصیص میں اضافہ نہ کرو، یا پھر اس مخالفت کا مقصد یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ تمام اوقات عبادات اور طاعتیں مشغول رہے اور ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہے۔ کسی خاص وقت کو عبادت کے لیے مخصوص کر لینا اور بقیہ اوقات میں معطل پڑے رہنا قطعاً کارآمد نہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتی چلوں، آج 14 شعبان ہے، کل انشاءاللہ 15 شعبان ہوگی۔ اس حوالے سے بھی بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے۔ حدیث میں جہاں نفل روزے ہیں وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہیں پہ بھی 15 شعبان کا روزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں رکھا۔ اگر آپ روزہ رکھنا چاہتی ہیں تو آپ 14 کے ساتھ 15 ملا لیں، 15 کے ساتھ 14 ملا لیں، تاکہ وہی بات آ جائے کہ دن مخصوص نہ ہو جائیں۔ اور آج کی رات آپ عبادت کے لیے کہتی ہیں، کہیں پہ حدیث میں صرف اتنا سا ذکر میں نے ضرور دیکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی اور دعا کی، تو آج کی رات آپ دعا کر لیں۔ ساری رات عبادت میں مشغول رہ کے تھکن محسوس کرتا ہے انسان اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیتا ہے۔ دعائیں ضرور کریں، دعائیں ہر رات کریں، ہر دن کریں، ہر رات کو کریں، ہر رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھیں، روٹین بنا لیں کہ ہم نے ہر رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، مگر عبادات اتنی نہ کریں کہ تہجد کی نماز پڑھ کے سو گئے، صبح فجر بھی گئی، سارا کچھ کیا اور ہمیں کسی چیز کی ہوش نہیں ہے۔ اعتدال ضروری ہے، ہر چیز میں میانہ روی ضروری ہے، یہ میں آپ کو آخری بیان میں بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بتاؤں گی۔ حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے،
مثلاً کسی شخص کا معمول تھا کہ وہ ہر 10ویں 11ویں دن روزہ رکھتا تھا اور اتفاق سے اس دن جمعہ آ پڑا، کسی شخص نے نظر مانی کہ میں فلاں تاریخ کو روزہ رکھوں گا اور وہ تاریخ جمعے کا آ پڑا، اتفاقاً ایسا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کے نہیں، اتفاقاً ایسا ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں جائز ہیں۔ تو ان عذر کی وجہ سے صرف جمعے کے دن روزہ رکھنا ممنوع نہیں ہوگا۔ امام نبوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز تہجد کے لیے جمعے کی شب کو مخصوص کر دینے کی اس حدیث میں صراحت کے ساتھ ممانعت ہے، چنانچہ اس مسئلے پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ نیز علماء نے صلاۃ الرغائب کو بدعت اور مکروہ قرار دینے کے سلسلے میں اس حدیث کو بطور دلیل اختیار کیا ہے۔ صلاۃ الرغائب کیا ہے؟ صلاۃ الرغائب وہ نماز ہے جو بطور خاص رجب کے پہلے جمعے کی شب میں پڑھی جاتی ہے۔ خاص کر دیا نا اس کو، رجب کی پہلی شب کے ساتھ خاص کر دیا، تو یہ بدعت ہو گئی۔ چنانچہ علماء نے اس نماز کی بدعت و برائی اور اس نماز کو اختراع کرنے والے کی گمراہی اور ضلالت کی وضاحت کے لیے مستقل طور پر بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ اسی طرح رمضان کے آخر میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے اور وہ اس نماز کو میرے ذہن میں نہیں آ رہا جو کہتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کی جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں نا وہ معاف ہو گئی ہیں، صلاۃ القضاء شاید اسے کہتے ہیں، ایسی کوئی نماز کا نام ہے۔ اس کا بھی حدیث میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ نماز آپ کی قضا نہیں ہوئی ہے، ادا نہیں ہوئی ہے، وہ آپ کے سر میں قضا ہی ہے، وہ آپ کے ذمہ قضا ہی ہے، اس کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ ہر نماز کے فرض کو علیحدہ سے ادا کرنا ہے۔ وہ 4 فرض ظہر کے، 2 فرض فجر کے، 4 فرض عصر کے اور 3 فرض مغرب کے، 4 فرض اور 3 وتر عشاء کے پڑھ لیتے ہیں ایک ہی دفعہ میں۔ آپ خود سوچیں اس طرح کرنے سے اگر ایسا ہوتا انسان نماز ہی نہ پڑھے پورا سال، اور جمعے کی آخری، رمضان کے آخری جمعے میں یہ 4 ساری نمازیں پڑھ لیں تو اس طرح نماز عطا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو اتنا آسان بھی نہیں بنایا، نہ ہی مشکل بنایا ہے۔ دین میں تسلسل ہے، ہر دن میں 5 نمازیں پڑھ لیں، بہت ہے انسان کے لیے۔ کہاں پہ 50 نمازیں فرض ہو رہی تھیں اور کہاں پہ 5 نمازیں، اور ہمارے نبی کو کہہ دیا تھا کہ آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی۔ ہیلے بہانے ڈھونڈتی ہے، ادھر گھس جا ادھر گھس جا، نماز نہ پڑھنی پڑے، یہ کر لے وہ کر لے، نماز نہ پڑھنی پڑے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، نماز ہمارے لیے ہی ہے۔ اگر ہم سوچیں تو ہماری دل کی صفائی ہے، ہمیں ثواب مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح کر دی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کو سمجھنے کی اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔